بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں وہ حقائق بتاؤں گی جن سے آپ ابھی تک بے خبر ہیں۔ ان عظیم ہستیوں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ اسلامی تاریخ کی درست معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا نسب کچھ اس طرح ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہث بن عاص بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی جا ملتا ہے اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کا شمار بنی اسرائیل میں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک قرآن میں 136 مرتبہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال قبل مصر کے شہر طیبہ میں پیدا ہوئے۔ اب طیبہ کا نام الاقصر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنی اسرائیل کی حالت یہ تھی کہ یہ لوگ فرعونیوں کے خادم تھے۔ فرعونیوں نے ان کو مختلف قسم کے کاموں پر مقرر کیا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کو تعمیر کے کاموں پر لگایا ہوا تھا اور کچھ لوگوں سے ہل چلانے کا کام لیا جاتا اور کچھ لوگوں سے کھیتی باڑی کے مختلف کام لیے جاتے۔ کچھ لوگ فصل کی کاشت اور کٹائی وغیرہ کے کاموں پر مقرر تھے، یہاں تک کہ گندے کاموں پر بھی انہیں ہی لگایا جاتا۔ بیت الخلاء کی صفائی انہی لوگوں کے ذمے تھی۔ بنی اسرائیل کی عورتوں سے اسی طرح کام لیے جاتے جیسے لونڈیوں سے کام لیے جاتے ہیں، یعنی گھریلو تمام کام ان کے سپرد ہوتے تھے۔ سوت کاتنا، سلائی بنائی وغیرہ کے کام ان کی عورتوں ہی سے لیے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق قرآن پاک میں آتا ہے: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک اسے ہم تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال کر یقین کرا دیا گیا تھا کہ پیدائش کے بعد تم بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ جب تمہیں فرعون کے جاسوسوں سے خطرہ لاحق ہو یا بچے کے رونے وغیرہ سے پڑوسیوں سے تمہیں خطرہ ہو تو بچے کو دریا میں ڈال دو، ہم اس بچے کی حفاظت کریں گے اور تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ جب آپ علیہ السلام 4 ماہ بعد روئے تو پڑوسیوں وغیرہ کے خطرہ کے پیش نظر آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو آپ علیہ السلام کے پاس ایک دائی آئی اور ان میں سے جو فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں ظاہر ہو رہی تھیں، جن کو دیکھتے ہی دایا کا ہر جوڑ کانپنے لگا۔ اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی گئی۔ اس نے کہا: اے عورت، میں تو اسے قتل کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے اس سے شدید محبت ہو چکی ہے، اس لیے تو اپنے بچے کو محفوظ کر لے۔ وہ دایا یہ کہہ کر چلی گئی۔ اتنے میں فرعون کے جاسوس آپ علیہ السلام کے دروازے پر پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جاسوسوں کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا: اے ماں، فرعونی آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، ہوش و حواس جاتے رہے۔ بچے کو ڈر کے مارے کپڑے میں لپیٹ کر جلتے تنور میں ڈال دیا۔ جب فرعونی آپ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو جلتے تنور کی طرف تو وہ نہ گئے اور گھر تمام چھان مارا، کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ جب فرعونی آپ علیہ السلام کے گھر سے نکل گئے تو آپ کی والدہ کو ہوش آیا اور اپنی بیٹی سے پوچھا: بچہ کہاں گیا؟ یعنی آپ علیہ السلام کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ بچے کو کہاں ڈالا تھا۔ بیٹی نے جواب دیا: مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ اتنے میں تنور سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آئی تو آپ علیہ السلام کی والدہ نے دیکھا کہ بچے پر آگ ٹھنڈی سلامت ہو چکی ہے۔ انہوں نے بچے کو تنور سے نکال لیا۔ والدہ کو جب یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ فرعون بچے کی تلاش میں پوری جدوجہد کر رہا ہے تو انہوں نے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ پختہ بات ڈال دی تھی کہ اس طرح بچہ محفوظ رہے گا اور ایک دن انہیں واپس مل جائے گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا۔ فرعون کی صرف ایک بیٹی تھی اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ بھی ہر روز اپنے باپ کے پاس 3 خواہشیں پیش کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ برص کی بیماری میں مبتلا تھی۔ فرعون نے اس کے بارے میں طبیبوں اور جادوگروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک دریا میں سے ایک انسان کے مشابہ کوئی چیز نہ پائی جائے اور اس کا لعاب لے کر اس کے برص والے مقامات پر ملا جائے، پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ بھی اس وقت ٹھیک ہوگا جب فلاں دن اور فلاں مہینہ ہو اور سورج خوب روشن ہو۔ جب وہی دن آ گیا تو فرعون نے دریا کے کنارے پر محفل سجائی۔ اس کے ساتھ اس کی زوجہ آسیہ بنت مزاحم بھی تھیں۔ فرعون کی بیٹی بھی اپنی لونڈیوں کے ساتھ دریا کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محلات کی طرف آئی ہوئی تھی۔ اس میں فرعون کی بیٹی اور اس کی لونڈیاں نہانے لگیں۔ انہوں نے دیکھا ایک تابوت دریا کی موجوں میں ہچکولے کھا رہا ہے جو ایک درخت کے ساتھ آ کر رکا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ جلدی سے وہ تابوت میرے پاس لایا جائے۔ کشتی والے لوگوں نے جلدی سے وہ تابوت فرعون کے پاس پیش کر دیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو کھولیں لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے، پھر توڑنا چاہا لیکن توڑنے میں بھی کامیاب نہ ہوئے۔ فرعون کی زوجہ آسیہ کو اس تابوت کے اندر ایک نور چمکتا ہوا نظر آیا جو دوسروں کو دکھائی نہ دیا۔ جب آسیہ نے تابوت کو کھولنا چاہا تو کھل گیا، جس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی آنکھوں کے درمیان ایک نور چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت ڈال دی۔ فرعون کی بیٹی نے اس بچے کا لعاب لے کر جب اپنے بیماری والے مقامات پر لگایا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا۔ فرعون کو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ وہی بچہ نہ ہو جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، تمہارے ڈر کی وجہ سے اسے دریا میں پھینک دیا گیا ہوگا۔ فرعون نے یہ سن کر بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن فرعون کی زوجہ آسیہ نے بچے کی بخشش طلب کی اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح یہ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لعاب کی خیر و برکت کا مظاہرہ بھی کرا لیا گیا۔ آپ علیہ السلام کو قتل سے ہونے سے بچا کر رب تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھا دی کہ جس بچے کو ختم کرنے کی غرض سے تم نے ہزاروں بچے ذبح کرا دیے، اسے میں نے تمہارے پاس پہنچا دیا ہے، لیکن تم اسے نہ ذبح کر سکے اور نہ ہی کر سکو گے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔